ننھی بہن کو شیطان صفت بھائی ہی درندگی کا نشانہ بناتے رہے، درجنوں بار دہرائی گئیں یہ شرمناک حرکات۔ تفریحی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ بھائی بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ بڑے بھائی اپنی بہنوں کے ایسے ہی لاڈ لڈاتے ہیں جیسے کہ باپ اپنی بیٹی کے ناز اٹھاتا ہے۔ یہی بھائی اپنی بہنوں کی عزت و حیا کے محافظ ہوتے ہیں اور ان کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کو پھوڑ ڈالتے ہیں۔ لیکن بھائیوں جیسے مقدس رشتوں کے ہاتھوں ہی بار بار پامال ہونے والی سمرین ان باتوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں۔ ماں اور باپ کی شفقت سے محروم چھوٹی بہن کی عزت کو ایک دو بار نہیں درجنوں بار تار تار کرنے کا یہ واقعہ اسلام آباد میں پیش آیا ہے۔ جی ہاں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی، گھنٹوں آپ پر صدمہ طاری رہے کہ کیا بھائی اپنی بہن کے ساتھ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ واقعہ 22 مارچ 2019 کو اس وقت سامنے آیا جب 15 سالہ معصوم بچی سمرین اپنی فریاد لیے تھانے پہنچ گئی۔ پختون گھرانے سے تعلق رکھنے والی سمرین کا والد اجمل خان بنو کو چھوڑ کر روٹی کی خاطر اسلام آباد میں گولڑا کے اسٹیشن کے قریب واقع مسجد قباء کے قریب ایک مکان میں مقیم ہو گیا۔ سمرین کے بچپن میں ہی اس کے والدین انتقال کر گئے تھے۔ یہ کل 9 بہن بھائی تھے، 5 بھائی اور 4 بہنیں، جن میں سمرین سب سے چھوٹی تھی۔ سمرین کے جاہل بھائیوں نے اسے اسکول کی شکل تک نہ دکھائی، سارا دن گھر پر ہی بھائیوں کی خدمت کرتی رہتی۔ سمرین کی دوسری بہنیں شادی شدہ تھیں جو اپنے خاوندوں کے ساتھ رہتی تھیں۔ اب ہم آپ کو وہ شرمناک قصہ سنانے جا رہے ہیں جو سمرین نے اپنی FIR میں پولیس والوں کو بتایا ہے۔ اس سب واقعے کی گواہی میں ہم آپ کو اسکرین پر سمرین کی جانب سے دکھائی جانے والی FIR کی تصاویر بھی دکھائیں گے۔ اس دوران آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ سمرین آج سے 2 سال پہلے صرف 13 سال کی معصوم سی بچی تھی، والدین کی شفقت سے محروم بچی۔ یہ 13 سالہ بچی رات کے وقت اپنے گھر کی بیٹھک میں بے فکری کی نیند سو رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کے اپنے ہی گھر میں اس کی عزت کو تار تار کرنے کے ارادے سے ایک بھیڑیا سگے بھائی کے روپ میں موجود ہے۔ اچانک سمرین کا جوان بھائی اسحاق خان اپنی گہری نیند میں سوئی ہوئی ننھی بہن کے پاس آیا۔ بے حیا بھائی نے اس کے کپڑے اتارے اور اس سے انسانیت کو زمین میں گاڑ دینے والا وہ شرمناک فعل کرنے کو تیار ہو گیا جس کو سوچ کر ہی کسی ذی شعور انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ سمرین اچانک گھبرا کر اٹھ بیٹھی تو اپنے بھائی کی بے حیا آنکھوں میں ناچتی شیطانیت نے بے یقینی کے مارے اس پر صدمے کی سی کیفیت طاری کر دی۔ اسحاق نے بہن کی صدمے کی حالت کا فائدہ اٹھا کر اس سے اپنی جنسی ہوس پوری کی اور کمرے سے جاتے وقت خبردار کر گیا کہ اگر اس نے کسی کو اس بارے میں کچھ بتایا تو وہ اسے جان سے مار دے گا۔ اگر کوئی بھائی شیطانی غلبے کے تحت اپنی بہن کے ساتھ ایسا کچھ کر بھی بیٹھے تو رشتوں کے تقدس کی پامالی پر اس کا ضمیر ایسا ملامت کرتا ہے کہ ساری عمر خدا سے رو رو کر معافی مانگنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ مگر اسحاق تو شاید کوئی شیطان کا اول درجے کا پجاری تھا۔ اس واقعے کے بعد اگلے 2 ہفتوں کے اندر اس نے موقع پا کر اپنی معصوم بہن کو مزید 10 بار جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ بہن کس سے شکایت کرتی؟ کوئی اس کی بات پر یقین کرتا بھی تو کیسے؟ اس کا کوئی اور سہارا بھی تو نہ تھا۔ بات یہی ختم نہیں ہو گئی۔ پتہ نہیں اس خاندان کے لڑکوں کو جیسے گھٹی میں بے حیائی گھول کر پلائی گئی تھی۔ چند روز بعد سمرین کو زندگی کے ایک اور ناقابل یقین صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔ وہ چھت پر اکیلی سو رہی تھی، اچانک کوئی مرد اس پر آ کر اچانک جھپٹ پڑا۔ اب کی بار اسے زیادتی کا نشانہ بنانے والا اسحاق نہیں بلکہ اس کا دوسرا بھائی جمیل خان تھا۔ اس کی لال سرخ آنکھوں سے بھی وہی وحشت اور ہوس امڈ پڑتی تھی جو بڑے بھائی اسحاق نے اپنی سگی بہن کی عزت لوٹتے وقت دکھائی تھی۔
جمیل بھی جاتے جاتے وہی جان سے مارنے کی دھمکی دے گیا۔ انسانیت کے نام پر کلنک جمیل خان نے اس کے بعد بھی 3 بار سمرین کی بے بسی سے فائدہ اٹھا کر اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، لیکن ابھی اس معصوم بچی کے پاس بہانے کو خون کے آنسو اور بھی تھے۔ ابھی اس شرمناک واقعے کو صرف 5 دن ہی گزرے تھے کہ سمرین کا شادی شدہ بھائی اسماعیل اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ ان کا چھوٹے بھائی نصیر کا، جو کہ قرآن مجید حفظ کر رہا ہے، اس کی ختم قرآن کی تقریب ہے، اس کے مدرسے چلتے ہیں۔ اپنی ایک اور جسمانی اور روحانی تذلیل سے بے خبر سمرین بھائی کی موٹر بائیک پر بیٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ چھوٹی بہن اپنے بھائی نصیر سے ملنے کے چاؤ میں مدرسے میں داخل ہوئی تو اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک بار پھر رشتوں کی پامالی کی ایک اور کہانی کی گواہ بننے والی ہے۔ یہ مدرسہ تو کوئی اور تھا، لوگوں سے پوری طرح خالی مدرسہ، کیونکہ سب بچے اور استاد چھٹی ہونے کی وجہ سے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ ایک بار پھر حوا کی بیٹی کی بے حرمتی کی ایسی شرمناک کہانی دہرائی گئی جس کا یہاں بیان ممکن نہیں۔ بہن کا تقدس مٹی میں ملانے والے کو مدرسے کی تقدس بھلا کہاں یاد رہتی۔ اسماعیل نے اس واقعے کے چند روز بعد ایک بار پھر سمرین سے اس وقت اپنی ہوس پوری کی جب سمرین کی بھابھی یعنی اسماعیل کی بیوی اپنے میکے گئی تھی۔ سمرین کی انسانیت کے دل کو دہلا دینے والی داستان سن کر تھانے کے پتھر دل سپاہی بھی زاروں قطار رونے لگے۔ سمرین نے بتایا کہ آج سے 1 سال قبل تک اس کے تینوں جنسی بھیڑیے بھائی اس کی مصلحت بھری خاموشی کا فائدہ اٹھا کر اسے متعدد بار بھنبھوڑتے اور بے حرمت کرتے رہے۔ اس سب سے تنگ آ کر اس نے دور واقع ایک مدرسے میں داخلہ لے لیا اور وہیں مقیم ہو گئی۔ 1 سال تک اس کے گھر والوں میں سے کوئی بھی اسے ملنے نہ آیا تو وہ پریشان رہنے لگی۔ اسے سمجھ نہ آتی تھی کہ اس سب میں اس کا کیا قصور تھا۔ اس نے تو اپنے بے غیرت بھائیوں کی درندگی کے قصوں پر پردہ ڈال کر خود کو کئی روگ لگا لیے تھے۔ یہی وہ کیفیت تھی جس کے بعد اس نے خود پر ہونے والی جنسی زیادتی کا پردہ چاک کرنے کی ٹھان لی اور محلے کے ایک بزرگ ڈاکٹر کو اس سب سے آگاہ کیا، جو اسے پولیس اسٹیشن لے گیا۔ تینوں ملزمان گرفتار بھی ہو گئے۔ پولیس نے ان سے اعتراف جرم بھی کروا لیا، مگر سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں ایسے ان گنت واقعات سامنے کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ حوا کی بیٹی گھر کی 4 دیواری میں اپنے قریبی عزیزوں کے ہوتے ہوئے بھی محفوظ زندگی گزار رہی ہے؟ جی ناظرین، آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیوز یقیناً پسند آئی ہوں گی، تو ابھی لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے بیل کا آئیکن پریس کیجئے۔